میرے دو کویشچن ہیں. پہلا ہے کہ جی مطلب محشر کے دن انسان اپنے اعمال کا جواب دے گا، جو اس نے کیا، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ وہ. تو اس میں جو فتویٰ ہے اس کی کیا ہے؟ مطلب فتوے کو بلائنڈلی فالو کیا جا سکتا ہے؟ مطلب اگر فتویٰ، غلط فتوے بھی آتے ہیں، وی نو دیٹ، صحیح فتوے بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہے، تو فتوے کو بھی پہلے خود سمجھنے کی ضرورت ہے، اینڈ دین وی نیڈ ٹو فالو اٹ، یا کہ فتویٰ کر دیا اور بندہ کہے گا ٹھیک ہے جی فتویٰ آ گیا آئی ایم فری. تو جی کیا وہ فتویٰ ایگزونریٹ کر دیتا ہے عام مسلمان کو اس کی مطلب جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس سے؟ اور دوسرا کویشچن میرا یہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کافی چیزیں، ہماری جو رسمیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جو ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی کافی رسمیں سیم ہیں، بیکاز دا بیک گراؤنڈ از دا سیم. جی مطلب آپ کی برسی ہو گئی، چالیسواں ہو گیا، یہ وہ، جس کی اسلام میں کہیں آپ کو نہیں نظر آتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ قوالی بھی دیکھیں، قوالی از ویری سیملر ٹو بھجن بیسیکلی. تو اس میں اس کی ایک ایکسپلینیشن جو میں نے سنی ہے، whether it's true or not I don't know، کہ جب اسلام پھیل رہا تھا اس بر صغیر میں اور جو صوفیاء وغیرہ جو اس کو پھیلا رہے تھے، تو جی سنس وہ ہندو ہی تھے جو کنورٹ ہو رہے تھے اور ان کو وہ چیزیں اپنی مس ہو رہی تھیں اسلام میں آتے ہوئے، تو انہوں نے یہ الاؤ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے تم برسی کر لو، قرآن پاک پڑھ لو، اس میں قوالی کر لو، اس میں خدا کی تعریف کر لو بجائے بھگوان کے. تو اس میں میرا کویشچن یہ ہے کہ اس کی اسلام میں کہاں پہ یہ چیز ختم ہوتی ہے، کہاں پہ بدعت شروع ہو جاتی ہے؟ جی اگر یہ ایکسپلینیشن ٹرو ہے یا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو. جی پہلی یہ جو آپ نے اس بات پوچھی، اس کا مطلب تو یہ جان لیجئے کہ دو حصے ہیں فتوے کے. ایک فتوے کا حصہ وہ ہوتا ہے جو بالکل اللہ اور رسول کی بات بتا دی جاتی ہے، تو اس میں صرف آپ کو اتنا اطمینان کرنا ہوتا ہے کہ یہ واقعی اللہ اور رسول کی بات ہے، اگر ہے تو بس ماننی پڑے گی. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے فتوے کی کہ ہم نے اللہ اور رسول کی بات تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن پورے دین پر غور کر کے یا کسی آیت پر غور کر کے اس سے ایک ہم نے مطلب نکالا یا اس کی ایک اپلیکیشن کی صورت نکالی، تو اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے. جیسے شافعیوں کے فتوے اور ہیں انہی چیزوں میں، اور حنفیوں کے فتوے اور ہیں. تو وہاں اب آپ کو پوچھنا پڑے گا اپنے ضمیر سے. مثال کے طور پر ابھی رات مجھ سے کوئی صاحب سوال پوچھ رہے تھے وراثت کا، تو اب میں نے ان کو سمجھا دیا کہ وراثت قرآن کے مطابق یہ ہے، لیکن اگر اب وہ ان کو ان کا ضمیر اجازت نہیں دے، وہ کہہ رہے تھے مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا کہ میں اپنی بہن کو دوں، کیونکہ اس کو والدین نے جہیز کی صورت میں دے دیا ہوا ہے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ والدین نے جو دے دیا ہوا ہے وہ اپنی زندگی میں دیا ہے. اب جو یہ آپ کو وراثت بانٹنی ہے، یہ تو خدا کا قانون ہے، اس کے مطابق آپ کو بانٹنی ہے، اللہ نے اس کا حق رکھا ہے اس کے اندر. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، مجھے بھائیوں، وہ ثالث تھے، یعنی وہ بھائی خود اپنی وراثت تقسیم نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھائیوں کا حق ماروں گا، وہ بیٹی ان کی امیر ہے اور یہ جو بھائی ہیں وہ ذرا غریب ہیں، تو میں ان کا حق ماروں گا اگر بیٹی کو دوں گا. تو میں نے پھر انہوں کو کہا کہ آپ ان سے معاف کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے، کہ جو بھی حصہ بنتا ہے وہ میں آپ کے بھائیوں کو دے دوں گا. آپ ضرورت مند نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے. لیکن ان کے اندر کا ضمیر ان کو اجازت نہیں دے رہا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ چونکہ ثالث ہیں، آپ فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے ان کی وراثت کے بارے میں، تو فیصلہ وہی کریں گے، آپ ان سے مشورہ کر لیجئے جو چھوڑیں گے. تو میری بات کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر قرآن و سنت کی اپنے یعنی اللہ اور رسول کی بات واضح ہے، وہاں تو ہم مطمئن ہو کر عمل کر سکتے ہیں. اس کو سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، دونوں صورتوں میں ہمارا ضمیر مطمئن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، دونوں صورتوں میں ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کی بات ہے اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے. اور جہاں تک علماء کا فتویٰ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو ڈیرائیو کی ہوئی بات بتا رہے ہوتے وہاں ضمیر کا اطمینان بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اس پر عمل کرنا درست نہیں ہوگا. لیکن ضمیر خارجی نہیں ہونا چاہیے، وہ واقعی قرآن و سنت کے مطابق بنا ہوا ہونا چاہیے. اب دوسرا سوال جو تھا آپ کا کہ ہندوانہ جو کلچر کی چیزیں ہیں وہ ہماری مشترک ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہود و نصارہ چونکہ ان کے ماحول میں موجود تھے، تو ان کی بدعات کے بارے میں بالکل واضح دو ٹوک رویہ اختیار کیا ہے. دو حصوں کو الگ الگ کر لیجیے.
کلچر کے وہ حصے جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے اپنانے میں اس وقت تک گناہ نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دین کے حکم کو خراب نہ کر دیں۔ مثلا شادی ہندوانہ طریقے سے کی جا سکتی ہے، آپ اسی طرح سے بارات لے کر آئیں، اسی طرح سے ولیمہ کھائیں، اسی طرح سے ڈول ڈمکا کریں، جو بھی کرنا ہے کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ اس میں اسراف، فحاشی اور یعنی اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا، تب تک اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کلچرل جو چیزیں ہیں ان میں عمومی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کا قانون اپنایا ہے کہ جس جس قبیلے کا جو جو رہن سہن ہے، جیسا جیسے وہ رہ رہے ہیں وہ رہیں، جہاں دین کی کوئی حکم کی خلاف ورزی ہوگی وہاں آپ رک جائیں گے، باقی جگہ پہ آپ پوری طرح سے آزاد ہیں۔ اس کو ہمارے علماء اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اصل اصول اباحت کا ہے کہ ساری چیزیں مباح ہیں، کرنے کی اجازت ہے جب تک کہ شریعت رکاوٹ نہ ڈال دے۔ تو یہ اصول آپ کلچرل چیزوں میں ایسا ہی لے کر چلیں گے۔ جہاں تک بدعات کا تعلق ہے، بدعات خواہ ان کی ہوں یا ہماری ہوں، بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک حکم کو خود دین کا حصہ قرار دے دیا۔ تو مثلا یہ کہ 40واں کرنے سے روح، مردے کی روح کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، یا کل کرنے سے اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، یا کل کرنا ثواب کا کام ہے، یا کل دین کا حصہ ہے کل اور 40واں کرنا، یہ بدعات ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ نے بہت ساری بدعات قائم کر رکھی تھیں، تو صحابہ جب پوچھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم اس کی خلاف ورزی کرو۔ یہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا جو حکم ہے وہ اسی دائرے کے اندر ہے۔ تو اس میں اب ہندوؤں کو شامل کر لیں، چینیوں جاپانیوں کو شامل کر لیں، کہ جہاں جہاں انہوں نے خود دین بنایا ہے یا دین کے طرز پر کوئی چیز اپنا رکھی ہے اور وہ اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہے کہ وہ دین ہے، تو ہم اس میں ان کی مخالفت کریں گے۔ باقی چیزوں میں مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں اپنا ایک مضمون لکھا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم صدیوں سے ہندوؤں کا لباس پہن رہے ہیں، ہماری یہ قمیض، ہماری شلوار، ہمارا تہمد ہندوؤں والا ہے، لیکن کیا اس کے نتیجے میں ہم ہندو ہو جاتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ قیامت کو اٹھیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ کہیں جی کہ زعفرانی رنگ جو ہے، جوگی رنگ جس کو کہتے ہیں، وہ پہننا ثواب کا کام ہے، اب مسلمان جوگی رنگ نہیں پہنیں گے، یہ منع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ان کا دینی حکم آ گیا ہے۔ ہاں، جن جگہوں پہ ہندو نہیں ہیں ہمارے ہمسائے، اور وہاں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ جوگی رنگ پہننا ثواب کا کام ہے، تو ہم پہن سکیں گے، لیکن ہندوؤں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہمیں جوگی رنگ نہیں پہننا۔ اسی طرح ہندو گاؤ کو پوجتے ہیں، گائے کو، تو ہمارے کمروں میں گائے کی کوئی تصویر لگی ہو منع ہوگی، یا گائے کو ہم نے اس طریقے سے باندھا جس طرح سے ہندو باندھتے ہو اپنی ڈیوڑی میں، یہ منع ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ تصور ان کی بدعات کے ساتھ، ان کے مشرکانہ رسوم کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو یہ میری بات میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کلچرل چیزیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بدعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ہم اپنانے میں آزاد ہیں۔ جو چیزیں تہذیب کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں لیکن وہ مذہب کی بنیاد بھی بن گئی ہیں، مذہبی حکم بھی بن گئی ہیں، یا بدعت کا روپ اختیار کر گئی ہیں، تو وہ منع ہے۔ تو کل 40واں، اس طرح کی قوالی وغیرہ جو بھی آپ نے فرمایا ہے، یہ بلا شبہ ہم نے ہندوؤں سے رسوم و آداب کے معنی میں لیا، مذہبی معنی میں، تو یہ اس معنی میں حرام ہے۔ کسی قوالی کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، کسی 40ویں کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ اگر قوالی اس کے علاوہ بیٹھ کر فن موسیقی کے اعتبار سے سننی ہے یا اپنے ادبی ذوق کے لیے سننی ہے تو اس میں تو شاید گناہ نہ ہو، لیکن اگر وہ ثواب کی نیت سے سنیں گے تو پھر ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے بات واضح کر دی ہے، کوئی پہلو رہ گیا ہو تو ضرور پوچھ لیجیے۔